لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. قرآن مجید سے متعلق کچھ باتوں کے سننے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، جس کی کچھ ضروری چیزیں کل بھی ذکر کی تھی. اگر اس کی ترتیب آپ باقی رکھنا چاہیں تو مرتب طور پر یہ مضمون یوں سمجھو کہ قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہے. قرآن مجید کے مسلمانوں کے اوپر 5 حقوق وابستہ ہیں، یا قرآن مجید کے تمام لوگوں کے اوپر 5 حقوق ہے. پہلا حق اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا. دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا. تیسرا حق اس کو سمجھنا، جس کو تذکر تدبر کہا جاتا ہے. چوتھا حق اس کے اوپر عمل کرنا. اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کی دوسروں کو دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا. یہ 5 حقوق کو کچھ اس طریقے سے ہمیں لینا چاہیے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. قرآن مجید کا پہلا حق اس پر ایمان اور تعظیم، 2 چیزیں ایک ساتھ ہیں. ایمان کے اب دیکھو، شاید آپ نے کسی مجلس میں سنا ہوگا کہ قرآن مجید قیامت کے دن مسلمان کا سفارشی بنے گا. قیامت کے دن بڑی سفارشیں ہونے والی ہیں. حدیث شفاعت، یہ بہت لمبی حدیث آتی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کون سی چیزیں انسان کے حق میں سفارشی بنے گی، اور ان کی سفارش کی وجہ سے وہ مسلمان، وہ انسان اللہ رب العزت کے چاہنے سے، اس کے فضل سے جنت میں جانے کا مستحق بنے گا. اس میں قرآن کی بھی سفارش ہے. تو قرآن سفارش کس کے حق میں کرے گا؟ جس نے خود قرآن کے حقوق کو ادا کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ میں کسی کا حق ادا کرتا ہوں تو وہ میرا حق ادا کرے گا. میں نے قرآن کے حقوق ادا کیے ہوں گے تو قرآن میرے حق میں، ہمارا جو حق قرآن سے ہمیں حاصل کرنا ہے وہ گویا ایک قیامت کے اعتبار سے اس کی سفارش ہے. تو قرآن کے 5 حقوق کے مطابق ہمیں چلنا ہے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا. پہلا حق اس پر ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا. قرآن پر الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، لیکن قرآن پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ ایمان تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یقین رکھنے کو کہتے ہیں. تو ہم کس چیز کا یقین رکھیں؟ اس چیز کا یقین کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا لفظ ہے کہ قرآن کو کتاب کہا جائے یا قرآن کو کلام کہا جائے. اللہ رب العزت نے جو انبیاء دنیا میں مبعوث کیے، الگ الگ کتابیں ان کو دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی شکل میں جب تشریف لائے تو آپ کو بھی کتاب دی. ہمارے سامنے جو کاغذ کی شکل میں، حروف کی شکل میں لکھا ہوا ہے، ہم اسے کتاب کہیں گے
لیکن دراصل قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے. بہت اہم مسئلہ ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. ابھی قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت کب سے ہیں؟ پہلے سے. کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ تک رہیں گے. یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے. یعنی پہلے سے ہیں, ہمیشہ تک رہیں گے. جب کچھ نہیں تھا تب سے اللہ ہے, جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی اللہ رہیں گے. یہ بہت اہم عقیدہ ہے. اور جب اللہ رب العزت پہلے سے ہے تو اللہ کی جتنی صفات ہے وہ سب بھی اسی وقت سے ہے. اللہ جب سے ہے اسی وقت سے وہ سن رہا ہے. اللہ جب سے ہے اسی وقت سے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ جب سے ہے اسی وقت سے اس کو ہر چیز کا علم ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جب سے ہے وہ کلام کرتا ہے. ہاں, ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں, ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں, ہم کلام کرنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں. اللہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ جسم سے پاک ہے, وہ عزب سے پاک ہے, لیکن اس کی صفات مسلم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جب سے اللہ ہے تب سے اس کی تمام صفات ہے اور اس کی صفات میں سے اس کا کلام ہے. لہذا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے. کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے. تو قرآن کب سے ہوا؟ جب دنیا کا نظام نہیں تھا, کائنات کا نظام نہیں تھا, تب سے قرآن ہے. لیکن وہ تھا کہاں؟ لوح محفوظ میں تھا. اس کے بعد ضرورت پڑنے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. لوح محفوظ سے پہلے اس کو آسمان دنیا کو لایا گیا اور آسمان دنیا سے حسب ضرورت موقع بموقع اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے سمجھاؤں گا. ابھی ہمیں جتنی ضرورت ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے پہلے سے, اور ضرورت کے پیش آنے پر اللہ رب العزت نے دنیا میں اس قرآن مجید کو جو اللہ کا کلام ہے نازل کیا. اس سے پہلے انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو کتابیں دی وہ کتابیں تھی, وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. اسی وجہ سے توریت ہو, زبور ہو, انجیل ہو, صحف ابراہیم ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف اللہ رب العزت نے دیے تھے وہ کتاب کی شکل میں, اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور توریت کی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیزیں ہاتھ میں دے دی گئی. یہ توریت ہے, اس کو جا کر تم سنبھالو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے وہ توریت میں ترمیم کی, اضافہ کیا, کچھ چیزیں بڑھا دی, کچھ چیزیں گھٹا دی. اسی طرح باقی کتابوں کے اندر بھی ہوا, لیکن نہیں ہوا تو کس میں؟ قرآن مجید میں. آپ نے بچپن میں جیسا قرآن پڑھا تھا ابھی بھی وہی قرآن ہے. ہمارے داداؤں نے جو قرآن پڑھا تھا ابھی وہی قرآن ہے. ہم نے اسکول میں بھی پڑھا, لیکن کیا وہ سیلیبس اور وہ نصاب اور وہ کتابیں اور وہ مضامین ابھی بھی ہمارے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں؟ ہر چیز بدلتی ہے, ہر لکھا وہ بدلا گیا, لیکن نہیں بدلا تو کیا؟ قرآن مجید نہیں بدلا. کیوں؟ اللہ بدلا نہیں, تو پھر اس کی صفت کیسے بدلے گی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے نماز میں ہمیں قرآن پڑھنے کو کہا گیا. ہم قرآن کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو پڑھیں گے, کیا ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. قرآن پڑھنے سے ہی نماز ہو سکتی ہے, اور وہ قرآن عربی زبان میں پڑھنا پڑے گا. کوئی اپنی زبان میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا ظاہر ہے اس کی نماز ہونے والی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن مجید اپنے اعتبار سے ہم اس کو کتاب کا نام دیں گے, لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز یاد رکھو کہ اللہ خالق ہے. اللہ کے سوا تمام چیزیں مخلوق ہیں. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق
جس کو پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے، اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے۔ خیر، بعضوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلی مخلوق اللہ کا عرش ہے، جس عرش پر اللہ رب العزت نے اپنے استوا کے مسئلے کو قائم کیا۔ الرحمن علی العرش استوا، الگ الگ باتیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں سب سے پہلے مخلوق کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ یہ عقائد کے مسائل ہیں، اس کو بہت اہمیت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت خالق ہے، اس کے سوا کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے۔ اس میں چاہے نبی ہوں، فرشتے ہوں، نبی انسان میں آگے، فرشتے ملائکہ کے اندر آگے، جنات ہوں یا آسمان زمین ہو، ارے اللہ کا عرش ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، تمام چیزیں اللہ کے سوا جتنی بھی ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، مخلوق۔ اور اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک بہت اچھا جملہ ہے، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ یہ ایک عربی شاعر نے شعر کہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی اس میں ایک نشانی رکھی ہے۔ جب عقل مند اس نشانی پر غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے۔ بہت اچھا مسئلہ ہے۔ جب کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، اپنا لوگو اس پر چھوڑتی ہے، مرسیڈیز کمپنی نے اپنی گاڑیاں بنائی، اس کا لوگو اس کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی موبائل کی کمپنی موبائل بناتی ہے، اس کا لوگو، لوگوں کی نظر جب اس لوگو پر جائے گی، وہ علامت پر جائے گی، تو علامت سے آدمی پہچان لیتا ہے کون سی کمپنی کا ماڈل ہے، ایل جی کا فریج ہے یا کون سی کمپنی کا اے سی ہے، وہ لوگو سے ہی اس کو پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بنائی اس میں ایک لوگو رکھا ہے، اس میں ایک علامت رکھی ہے۔ وہ علامت پر جو آدمی پہنچتا ہے وہ اس کا اقرار کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اس کا بنانے والا ایک ہے۔ اسی کی دعوت قرآن نے کی، قرآن نے چلائی، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ہاں، تم زمین میں غور کرو، تم آسمان میں غور کرو۔ اس وقت کے عرب حضرات کو کہا کہ تمہارے سامنے یہ اونٹ ہے، تم ذرا اس میں غور کرو۔ اور آخر میں قرآن نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اب ذرا اپنے آپ کے اندر غور کرو، اپنی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھو، اپنے کان پر ذرا ریسرچ کرو، اپنے گلے پر، اپنے پیٹ پر، اپنی باڈی کے اوپر اگر تم ذرا اپنی تحقیق کے ساتھ مطالعے پر جاؤ گے تو تم مجبور ہو کر اس کا اقرار کرو گے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے۔ جب آدمی ہوائی جہاز میں چلتا ہے کیا اس کو اس کا یقین نہیں ہوتا ہے؟ وہاں ہر آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوائی جہاز کا ہر مسافر شاید اس کے اقرار پر پہنچ ہی جاتا ہوگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ہے۔ اگر وہاں سے اس کی طاقت ذرا سی سے خطا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ زمین پر چلتے ہوئے تو شاید یہ نظر نہیں ہوتی ہے، پانی پر تیرتے ہوئے نظر نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوا میں اڑتے ہوئے سوائے کس عقیدے کا اور کوئی چیز سامنے آتی ہی نہیں۔ اس لیے ہر چیز کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کا یہ جملہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس دنیا میں کسی نبی کو نہ بھیجتا تو بھی ہر انسان پر اللہ کو ایک ماننا لازم ہوتا، اس لیے کہ اتنی عقل اللہ نے ہر ایک کو دی ہے کہ اس عقل سے وہ ایک ہونے کو سمجھ سکے۔ چنانچہ جتنے بھی دنیا کے ارباب عقل ہیں اور ارباب دانش ہیں وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کفار مکہ جو اللہ کے رسول کو پریشان کرتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، قرآن نے ان کو بار بار چیلنج کرتے ہوئے پوچھا کہ تم ذرا ان کو پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ گواہی دیں گے کہ ہمیں کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کے پارٹنر انہوں نے بنا لیے تھے۔ کہ ایک آدمی اتنا بڑا نظام نہیں چلا سکتا تو انہوں نے وہ کاموں کو تقسیم کر دیا کہ رزق کا کام فلاں آدمی سنبھالتا ہے، بارش کا کام فلاں آدمی سنبھالتا ہے،
یہ شرک انہوں نے کر دیا جس کی بنیاد پر ان کو مشرک کہا گیا. اور اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ جو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. آپ کے سامنے شاید ایک سمجھ کی بات آئی کہ اللہ خالق ہے، اس کے سوا تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہے. اس کے سبب ہمارے دین میں یہ بھی ہے کہ اللہ میں غور نہ کرو کہ اللہ کیسا ہے، بغیر جسم کے ہیں، ساری طاقت اس کے پاس ہے، وہی سب کر. اللہ میں غور مت کرو. لا تفکروا فی اللہ تفکروا فی آلاء اللہ. اللہ نے جو چیزیں بنائی اس میں غور کرو. تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس کا بنانے والا کوئی تو ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں توحید کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. میں تو قرآن کے مسئلے پر ہوں اور آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ کا یہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا مجھے جواب دیں گے؟ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ پہلے سے، اس کی صفات پہلے سے، اور قرآن اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور وہ بھی پہلے سے. تو قرآن مخلوق ہوا نہیں. قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق اللہ نے جس کو پیدا کیا. مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے سے نہیں تھی اور اس کو وجود دیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے کہ عدم سے وجود بخشا. عدم یعنی نہ ہونا اور اس کے بعد ہونا. ایک چیز نہیں تھی اور اب ہے. ہم نہیں تھے، ابھی ہیں، بعد میں پھر نہیں رہیں گے. اتنا تو یقین ہے کہ نہیں؟ دنیا کی ہر چیز وہ نہیں تھی، بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو اس کو کیا کہا گیا؟ مخلوق. اور اللہ پہلے سے، اس کی صفت اللہ کا کلام وہ بھی پہلے سے. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ جو خالق ہے اس کی صفت ہے وہ پہلے سے. یہ مسئلہ تیسری صدی یعنی 200 ہجری ہونے کے بعد اور سن 200 ہجری سے کچھ پہلے پیدا ہوا اور اس نے بہت زور پکڑا. اس وقت ہمارے یہاں عقائد کے اعتبار سے الگ الگ فرقے ہیں. جیسے مسائل کے اعتبار سے ہم لوگ حنفی ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے. اسی طرح عقائد کے اعتبار سے بہت سارے فرقے ہیں. اس میں معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. تو اس زمانے میں جو خلیفہ وقت تھا یعنی بادشاہ جو تھا وہ بھی اسی معتزلی مسلک سے تعلق رکھتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا قائد ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، پبلک کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہی ہے. چنانچہ ہمارے یہاں سب سے بڑا قذاب بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا دھوکہ باز بیٹھا ہوا ہے، دجال بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا اثر ہم اپنی پبلک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بات میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ہر چیز پائی جا رہی ہے. تو خیر حدیث میں بھی اس مضمون کو ذکر کیا ہے، الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم. لوگ اپنے بادشاہوں کی روش پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کی ذہنیت لیے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کے مطابق ان کا ایک عام دستور چلتا ہے. بہت اہم چیز ذکر کرنے جا رہا ہوں. تو اس زمانے میں وہ معتزلہ کی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کے پاس طاقت ہونے کی وجہ سے وہ ساری رعیت کو اپنی چیزوں کے ماننے کے اوپر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو مانتا ہوں آپ بھی اسی کے ماننے والے رہو. جیسے کہ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عقائد کے اعتبار سے وہ یہاں کے مسلمانوں کو بھی ہمنے کی کوشش کر رہے ہیں گھر واپسی وغیرہ کی شکلوں میں. خیر تو اس معتزلی بادشاہ کا اور معتزلہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ کلام نہیں، یہ عام کتاب کی طرف سے کتاب ہے، مخلوق ہے.
اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو ماننے پر وہ مجبور کر رہا تھا. اس وقت ہم کہے جاتے ہیں عقائد کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت. یہ کچھ لفظ یاد رکھ لو. عقائد کے اعتبار سے ہم کیا کہے جاتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید یہ مخلوق نہیں ہے. تو اس وقت بھی جو اہل سنت والجماعت تھے انہوں نے اپنے پرچم بلند کر دیے. جیسے یہاں پہ ریلیاں نکالنی پڑتی ہے, ٹرپل طلاق کے مسئلے میں ہو یا دوسرے مسائل کے اندر ہمیں ہنگامہ کرنا پڑا, روڈ پر آنا پڑا, اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کرنی پڑی. اس زمانے کے اہل سنت والجماعت جو علماء تھے وہ برسر عام آگے لوگوں کے سامنے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ نہیں, اللہ کا کلام قرآن مجید یہ مخلوق نہیں ہے. لیکن وہ معتزلی حکومت کی بنیاد پر انہوں نے اپنا زور چلایا اور جتنے اہل حق علماء تھے ان کو اپنا شکار کرنا شروع کیا, جیل میں بھرتی کرنا شروع کیا, اور جو جیل میں لائے گئے ان سب کو قتل کرنے لگے, سولی پر لٹکانے لگے. اب لوگوں میں ایک ہاؤ بیٹھ گیا, گھبراہٹ بیٹھ گئی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں موت کے منہ جانا پڑتا ہے, سولی پر لٹکنا پڑتا ہے. چنانچہ کچھ اہل حق علماء نے اپنا نعرہ بدل دیا اور کلام اللہ تعالی مخلوق کہہ دیا تاکہ جان بچ سکے. اور اکثر تو وہ تھے جن کی جان, یہ دیکھو جنگ کس میں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں میں ہو رہی ہے, فرقہ واریت کی بنیاد پر. اس وقت کسی مودی سے ہمارا مقابلہ نہیں تھا, کسی کافر سے نہیں تھا. کس سے تھا؟ وہی مسلمان سے تھا, وہی کلمہ گو سے تھا. اور وہ کلمہ کو اس کلمہ گو کے در پہ ہیں اور اس کو قتل کر رہا ہے. خیر کئی ہزاروں علماء کی جان اس مسئلے میں چلی گئی. سمجھو اس کو, اس مسئلے میں. کس مسئلے میں؟ کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں. جو کہتے تھے کہ مخلوق نہیں ہے ان کی جان لے رہے ہیں. کون لے رہے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. اس زمانے میں اہل حق علماء کے سب سے بڑے عالم امام احمد ابن حنبل تھے. نام تو سنا ہوگا. ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم عقائد کے اعتبار سے کہے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت, اور مسائل کے اعتبار سے مسائل احکام جس پر ہم عمل کرتے ہیں, جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, اس طرح نماز پڑھے تو صحیح ہے, اس طرح نماز پڑھے تو فاسد ہے. یہ جو مسائل ہے, یہ احکام ہے, اس کے اعتبار سے ہم لوگ کون ہیں؟ حنفی. امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. اس میں 4 مسلک, چوتھا مسلک جو ہے امام احمد ابن حنبل کا چلتا ہے. وہ امام احمد ابن حنبل اس وقت زندہ تھے اور اہل حق علماء ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت دیکھو اس کی وجہ سے ہمارے علماء کی جان جا رہی ہے. اور امام احمد بھی اس مسئلے میں بالکل استقامت کے ساتھ تھے کہ ہم جان جائے تو جائیں لیکن اپنے دعوے سے مکرنے والے نہیں. ہم اپنا یہی دعویٰ رکھیں گے, یہی اعتقاد رکھیں گے کہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہے. القرآن غیر مخلوق, اللہ کا کلام قرآن مخلوق نہیں. لیکن دیکھا کہ جو بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے اس کی جان لے لیتے ہیں. تو اہل حق علماء نے امام احمد سے کہا کہ حضرت آپ کا زندہ رہنا اس وقت کے مسلمانوں کی رہبری کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کی جان چلی جائے گی تو ہمیں مسائل احکام بتانے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے دیکھو ایک مسئلہ ہے, قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. 14 میں پائے میں کیا ہے مسئلہ؟ اگر کوئی آدمی آپ کو کفریہ کلمہ بولنے پر مجبور کرے, جیسے آج کل یہاں کا ماحول اس طرح کا گرم نظر آتا ہے, اور وہ کفریہ کلمہ کوئی مسلمان کہہ دے تو کیا وہ کفریہ کلمہ بولنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, ایمان سے نکل جاتا ہے؟ اس کو یاد رکھنا چاہیے. ایمان کا تعلق قلب سے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں. اگر ہمارے دل میں یقین ہے ہمارے مومن ہونے کا, اللہ کے ایک ہونے کا, اور اس دل کے یقین کے ساتھ اگر ہم اپنی زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ بول دیں گے تو اس کی وجہ سے ہم کافر نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں اعتبار کس کا ہے؟ قلب کا ہے, قلب کا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے والدین کے بارے میں. ان کے والدین حضرت عمار کی ماں کا نام تھا سمیہ اور حضرت عمار کے والد کا نام تھا یاسر. یہ بھی یاد رکھو اسلام میں سب سے پہلی ایمان کی قربانی دینے والے یہ میاں بیوی، یہ کپل ہے، سمیہ اور یاسر. ان کو بھی مجبور کیا تھا کلمہ کفر کے بولنے پر، انہوں نے کلمہ کفر نہیں بولا، جان دے دی. آج دیکھو تاریخ میں ان کا نام ہے، اللہ کے رسول کے عاشقوں کے اندر سر فہرست ان کا نام لکھا جاتا ہے. اور کیسی دردناک ان کو موت سے گزارا گیا. ان کے ایک پیر کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دونوں کو الگ الگ سمت میں چلا دیا گیا. جسم کے ٹکڑے عمار نے اپنے ماں باپ کے دیکھے. جب ان کے بعد حضرت عمار کی باری آئی، انہوں نے وہ کلمہ کفر بول دیا. ماں باپ کی جان دیکھ چکے تھے، ان کو تڑپتا ہوا دیکھ چکے تھے. ادھر کلمہ کفر بول دیا، ان کی جان بچی. حضرت عمار آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خوب رو رہے ہیں اور کہنے لگے میں تو کافر ہو گیا. اللہ کے رسول نے واقعہ پوچھا، بتائیں. ادھر آیتیں نازل ہو گئی اور اللہ کے رسول نے حضرت عمار کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے اس کلمہ کفر کے بولنے کی وجہ سے تم کافر نہیں ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے قلب کے اندر ایمان. عمار کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے. اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ جس کے ایمان پر شاہد قرآن بن جائے. ارے بھائی ہم تو ایک دوسرے کے ایمان کے شاہد ہو جائیں، غنیمت ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. ابھی کہا تھا نا قرآن سفارش کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے. ان میں یہ بھی ہے کہ مسلمان بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. ایک مسلمان کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ جہنم میں جا رہا ہے. ادھر جنتیوں کی صف بنی ہوئی ہے، وہ سامنے سے گزر کر جا رہا ہوگا، یہ اس کو آواز دے گا، ارے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. وہ اس کو پکڑے گا اور اللہ کے پاس لے جائے گا اور اللہ سے کہے گا اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے میرے وضو کا پانی دیا ہے، اس نے میرا روزہ افطار کرایا ہے، اس کو میں نے احرام کی حالت میں دیکھا ہے، اس کو زکات ادا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اس کی سفارش کی بنیاد پر اس کا جہنم کا فیصلہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم تو آپ سے یہ کہیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دینا. ارے سمجھے ہمارے بڑوں نے بھی یہ کہا ایک دوسرے کے ایمان کے شاہد بنو. اپنے گھر میں بچوں کو بھی کہو کہ تم ہمارے ایمان کے شاہد بننا. اپنی گھر والی کو کہو. ارے ہماری گھر والی سے بڑا ایمان کا شاہد کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب کہ اس کے سامنے ہمارا ایمان بھی تو ظاہر ہوا ہو، اس کے سامنے ہم صرف شوہر بنے، بچوں کے سامنے ہم صرف باپ بنے، کہ ہم ان کے سامنے مومن بنے ہیں، ایمان بھی ظاہر کرو. بہت اہم مسئلہ ہے. خیر حضرت عمار کے ایمان کی شہادت قرآن نے دی. حضرت عمار خوش ہو گئے کہ چلو میں ابھی مومن ہوں، ایمان سے نکلا نہیں ہوں. مسئلہ ہمیں کیا مل گیا کہ ہمارے دل میں ایمان ہو اور زبان سے کلمہ کفر بول دیا تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا. امام احمد سے اہل حق علماء نے یہ کہا کہ حضرت آپ اپنے دل میں یہ بات رکھو کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، لیکن زبان سے یہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے تو جان تو بچ جائے گی. اور اس آیت کی وجہ سے آپ کا عقیدہ اپنے اعتبار سے صحیح رہے گا. آپ کا عقیدہ تو بگڑنے والا ہے نہیں. امام صاحب کے ذہن میں بات آئی کہ بات تو صحیح ہے اور جان بچ جائے گی. جان بچانا مقصود نہیں تھا، یہ بھی عجیب چیز ہے. جان بچانا مقصود نہیں تھا. مقصود کیا تھا؟ لوگوں کی رہبری کہ اگر میری جان چلی جائے گی تو ان کو مسائل بتانے والا کون ہے، ان کو قرآن بتانے والا کون ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بستی کے لوگوں میں یہ ایک فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں دین بتانے والا کوئی ہے اور اپنے دین کی رہبری کے لیے بھائی ہم نے ہر چیز میں فکر کی ہے. صرف مصلی اور نماز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. دین کے ہر شعبے میں ایک ایسا آدمی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کی رہبری کے لیے کافی ہو. کسی بھی مسئلے کا حل اس کے پاس آپ کو مل جاتا اور وہ بلا معاوضہ آپ کی دین کی منوان صحیح رہنمائی کر سکے. ان لوگوں کو یہ فکر تھی اور اس فکر کی وجہ سے امام احمد سے کہا کہ تم اپنا مدعا بدل دو، اپنا دعویٰ بدل دو، جان بچے گی، ہمارے لیے ایک رہبر کی حفاظت ہو جائے. امام احمد کے بات سمجھ آ گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اس طرح ہم ان کے سامنے جا کر کہہ دیں گے. اب وہ معتزلی بادشاہ کے دربار میں
جب امام احمد کو پیش کیا گیا، جس وقت امام احمد کو پیش کیا جا رہا ہے، اہل حق علماء تقریباً ختم ہو چکے تھے، کچھ ہی باقی رہ گئے تھے، اور ان کے سردار کو لایا گیا امام احمد کی شکل میں، اور تمام لوگ مطمئن ہیں کہ امام صاحب کی جان بچ جائے گی، اس لیے کہ ہم ان کو سمجھا کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دینا تاکہ جان بچ جائے۔ جب امام صاحب کو سامنے کیا گیا تو بادشاہ کے پوچھنے پر امام صاحب کا وہی جواب تھا جو پہلے تھا، یعنی ان کی زبان پر وہی جملہ آیا کہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، اللہ کا کلام قرآن مجید یہ مخلوق نہیں ہے۔ سب ایک دم ہلکے بلکے رہ گئے کہ کتنا سمجھا کے لانے یہ مانتے نہیں ہیں، ان کی جان کی ہمیں فکر ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ معتزلی بادشاہ نے لائف ٹائم جیل کا فیصلہ کر دیا اور سخت ترین سزاؤں کا حکم جاری کر دیا۔ یہ تو ہو گیا، لیکن وہ جو امام صاحب کے ماننے والے لوگ تھے وہ پریشان تھے کہ اتنا سمجھا کر لائے، پھر بھی انہوں نے اپنی بات کو وہی پرانی ہی پیش کی۔ جیل میں گئے، پوچھا ان کو، اب جواب سننا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا، ارے بادشاہ کے سامنے لایا گیا، وہاں ایک چور لایا گیا تھا۔ بادشاہ کے سامنے سارے مجرم لائے جاتے ہیں، عدالت ہے، کورٹ ہے، تو ایک چور لایا گیا۔ چور کی اسلامی سزا کیا ہے؟ کاش کے وقت ہوتا میں پورا انشاءاللہ کھول کر سمجھاتا۔ اسلامی احکام جاننے چاہیے۔ اگر اسلامی سزائیں ہو نا، یہ کرپشن بالکل نظر نہ آئے، کوئی جرم نظر نہ آئے، کوئی مجرم نظر نہ آئے، ساری فضا ہموار ہو، انشاءاللہ افغان میں یہ دن نظر آئیں گے۔ خیر، تو چور کی اسلامی سزا پہلی مرتبہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیا دوسری مرتبہ ہمت ہوگی؟ کسی اور کی بھی نہیں ہوگی۔ دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا یہ الٹا پیر ٹانگنے سے کاٹ دیا جائے۔ ہم حنفی ہے، ہمارے یہاں یہ 2 سزا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ چوری کرے، اب اس کو جیل میں ڈال دو، لائف نہیں، یہ ہمارے ہیں۔ لیکن یہ جو امام احمد ہے ان کا مسئلہ یہ کہ تیسری چوری کرے تو یہ ہاتھ کاٹتا، چوتھی چوری کرے اب ایک پیر بچا ہوا وہ بھی کاٹتا، پھر 5ویں چوری کرے اس کو جیل میں ڈالتا ہمیشہ۔ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چور دیکھا جو وہاں لایا گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، اور 5ویں مرتبہ کی چوری کے جرم میں لایا گیا تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ آدمی باطل کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، لیکن اس کی استقامت دیکھو کہ ایک ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑی، پیر کٹا چوری نہیں چھوڑی، دونوں ہاتھ دونوں پیر سے معذور ہو چکا ہے، لیکن اپنے باطل کام کے اوپر جمع ہوا ہے۔ سزا کے ڈر نے اس کو حرام سے نہیں روکا، سزا کا ڈر مجھے حق سے روک دے، سزا کے ڈر نے اس کو حرام سے نہیں روکا، سزا کا ڈر مجھے حق سے روک دے، اس لیے میں نے اپنا وہی قرآن آیا لگا دیا کہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہم کیا پڑھ رہے ہیں، میں اس کی اہمیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں، وہ بات صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کسی صحابی کا قول ہے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ میں روزانہ اللہ سے بات کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس تصور اور اس خیال اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ گویا ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے ہم کلام ہے۔ اور حدیث میں جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے، اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اذا قال العبد مالک یوم الدین فیقول اللہ تبارک و تعالی اثنى علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس پر اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ وہاں جواب دے رہا ہے، اس کے استحضاء کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیا جواب دیتا ہے اللہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندے یہ تیرا سوال تیرے اور میرے مابین ہے، تو جو مانگے گا وہ میں تجھے دوں گا۔ اس کے بعد 3 دعا اہدنا الصراط المستقیم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو دے رہا ہوں۔ یہ استحضار کے ساتھ جس کی نماز ہوگی اس کی نماز میں کوئی خیال آ سکتا ہے؟ خیر یہ دوسری چیز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اب جب اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہ وضو کرتے تھے نا نماز سے پہلے، کہاں اٹھتے تھے، پسینہ پسینہ بدن ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا بات، تو کہا بادشاہ کے سامنے جانے کا وقت آ گیا۔ ارے ابھی کسی یہاں کا کوئی چودھری بلائے، کوئی ایم ایل اے بلائے تو اس کی کیا حالت ہونے لگتی ہے، صبح سے غسل کر رہا ہے اور یہ تیاری کر رہا ہے وہ تیاری کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی حواس اس کے قابو میں نہیں ہے۔ یہاں ارحم الراحمین ارے ہمارے خالق کے سامنے ہمارا ہے، اس لیے کس اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں آؤ معطر ہو کر آؤ۔ ہاں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن میں کل ہی میں نے پڑھا 8ویں پارے کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت بالکل صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ اس نے مسئلہ ہے کیا منہ میں بدبو ہو، اس حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ جیسے پیاز کھا کر آدمی آ رہا ہے، لہسن کھا کر آ رہا ہے، بیڑی سگریٹ پی کر آ رہا ہے، تمباکو کھا کر آ رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، کسی نے وضو خانہ باہر بنایا ہے، مسجد سے باہر بنایا، اندر نہیں بنایا، اپنے منہ کو وہاں صاف کرو، مسواک کرو، کولگیٹ برش جو چاہے کرو، لیکن منہ کی بدبو ظاہر کرو اور اس قابل بنو کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر سکو۔ ارے ہم کس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ یہ ایک عظیم لفظ اللہ، منہ بھر کر بولو تاکہ اس کی وقار دل میں بیٹھے، اس کا احترام دل میں بیٹھے۔ خیر قرآن مجید میں صرف ایک بات، جتنی چیزیں دیکھ کر آتا ہوں وہ بات ہی رہ جاتی ہے، لیکن میں اس کی دعا کے ساتھ آتا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے کام کی کوئی چیز میرے زبان سے نکلوائیں، تاکہ میری بھی نجات کا ذریعہ ہو جائیں، آپ کی بھی نجات کا ذریعہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں تھے، خیبر فتح کرنے کے لیے مار گرائیں گے، سب کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش دیکھا، تھے بھی بہت بہادر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا فرمایا، تمہارے ذریعے اللہ کسی آدمی کو ہدایت دے دے وہ اس سے بہتر ہے کہ تم 50 کو مار کے رہو، وہ تو جہنم میں پہنچا رہے ہو، اور کسی کی ہدایت کا سبب بن رہے ہو تو کیا ہوگا، اس کو جنت میں پہنچانے کا سبب ہوگا۔ اس لیے لیکن دینی امور کے متعلق آپ کو بھی بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے یہاں کوئی بہتر ایسا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو دینی تمام معلومات ہو، احکام دین سے آپ وابستہ ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ میں اس کو ذکر کروں گا، ابھی میں ذکر کر رہا تھا قرآن کے 5 حقوق میں سے ایک حق، اور اس ایک حق کی شاید کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی۔ وہ پہلا حق کیا، قرآن کے اوپر ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا۔ قرآن پر ایمان کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس طریقے سے ہم تک آیا ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی تاریخ، اپنے موقع پر اللہ کرے کہ اتنا وقت رہے اور ایسا موقع ملتا رہے تاکہ آپ یہ باتیں سنیں۔ تو پہلی چیز قرآن پر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا۔ تعظیم تو تقریباً ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ قرآن نیچے ہو تو کوئی اوپر بیٹھتا بھی نہیں، الحمدللہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ اس پر بھی کئی واقعات ہیں کہ قرآن کی جب تعظیم کی گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو نوازا۔ ایک ذکر کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی اور کام ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے۔ 2 بڑے میاں تھے، وہی کپل، ایک بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بوڑھی تھی۔ ان کے گھر میں 3 دن سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کسی طرح وہ بوڑھی جو عورت تھی انہوں نے اپنے خاوند بڑے میاں کو کہا کہ یہ میرے پاس میں نے کچھ پیسے بچا کے رکھے ہیں، اس کے سوا کچھ ہے نہیں، اب تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں، میرے پاس یہ بچا ہوا ہے، 3 دن کی بھوک ہو چکی ہے، برداشت سے باہر ہے، کچھ لے آؤ کھانے کا تاکہ ہمارا پیٹ۔
اس قابل تو ہو سکے کہ ہم آئندہ کچھ اللہ کی عبادت کر سکیں، جی سکیں. وہ پیسہ نہیں، آپ بازار کی طرف نکلے، کچھ لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا. لوگوں کی عادت ہے 2-4 جمع ہو جاتے ہیں، وہاں محفل لگ جاتی ہے، شور ہونے لگتا ہے. وہ بڑے میاں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کسی چیز کے بیچنے کا اعلان کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے خریدنے کے بعد تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. یہ بڑے میاں کو شوق ہوا کہ چلو، وہ شاید 10 درہم تھے اور وہ اعلان کر رہا تھا کہ میں اس کو 10 درہم میں بیچوں گا. تو ان کے پاس تھے تو لگے ہاتھ ان کو دے دیا کہ چلو یہ دے دو اور وہ چیز مجھے دے دو. وہ چیز کیا تھی؟ قرآن مجید. 3 دن کے فاتحے کے بعد لینے کے لیے گئے تو کیا لے کر آئے؟ قرآن مجید. گھر پر پہنچے، آج کل کی عورت ہوتی تو گھر کا کیا حال ہوتا، وہاں کتنی جنگیں ہو جاتی، کتنی لڑائیاں، کتنی گالیاں اس کو کھانی پڑتی. انہوں نے جا کر یہی جملہ کہا کہ آپ کی جو پونجی تھی، سرمایہ تھا، میں ایک ایسی چیز خرید کر لے کر آیا ہوں جس سے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. وہ بھی خوش ہو گئے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو بتایا قرآن مجید ہے. وہ لے کر چومنے لگے، اپنے دل سے لگا رہی ہے، اپنے آنکھوں سے لگا رہی ہے. اب دیکھو کیا ہوا، فاقہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن مجید مل گیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید اللہ کا کلام اور ہم جھونپڑے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمیں تو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں قرآن رکھ سکیں. ہمارے یہاں کوئی ایسی الماری نہیں ہے، ایسی صاف ستھری جگہ نہیں ہے جہاں قرآن رکھا جائے. اتنی عظیم کتاب کو کیسے رکھیں، اس کا کیا حل؟ تو بڑے میاں نے کتنا اچھا جواب دیا. کیا یہ شکل اختیار نہیں کر سکتے کہ آدھی رات میں اس کو اپنے سر پر رکھ کر کھڑا ہوتا ہوں، تو سو جانا، جب آدھی رات ہو جائے گی میں تجھے اٹھا دوں گا، تو اس کو لے کر کھڑی ہو جانا، سر پر رکھ دینا، میں آرام کر لوں گا. اس کو بڑا پسند آیا کہ سر سے زیادہ اس کے لیے احترام کی جگہ ہی کیا ہو سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے. جب یہ رات گزری، صبح ہوئی اس حالت میں کہ دونوں حافظ قرآن تھے. قرآن کے جو تقاضے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ایمان کی، اس کے تعظیم کے حقوق کی رعایت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.